السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشقم پارٹ 7۔ رات کی گہری تاریکی میں اس کا وجود لحاف میں ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ سر کے قریب موجود لیمپ آج جل رہا تھا، مگر لیمپ کی محدود روشنی میں صرف بیڈ پہ موجود وجود نظر آ رہا تھا۔ باقی سارے کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ خوابوں میں جا رہا تھا۔ وہ آج بھی اسی گارڈن کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی پیلی ٹی شرٹ کا آستین پھٹ چکا تھا اور وہ مسلسل اس کھینچا تانی میں چھوٹی بچی کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا جسے وہ اغوا کار کھینچ کر ڈال رہے تھے، اور وہ مسلسل اونچا اونچا روتی اپنی ماں کو پکار رہی تھی۔ اس کی چیخیں اخراج کے اعصاب پہ تیزاب کی طرح گر رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو جائے گا۔ تکلیف اس کے جسم کی جلد کو پھاڑ رہی تھی، پگھلا رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس کا سانس غیر معمولی طور پہ تیز تھا اور دل کی دھڑکن بہت تیز۔ اخراج نے کانپتے ہاتھوں سے ڈرار کھولی اور اندر سے ڈاکٹر کی پرسکرائبڈ دوائی نکالی۔ وہ جب تک کھانا لیتا اسے سکون نہیں ملنا تھا۔ اس نے ایک گولی نکالی اور پھر بھاگتے گلاس میں پانی بھر کر منہ کو لگا لیا۔ دوا کھا کر اس نے پشت بیڈ سے ٹکا لی اور دائیں جانب کھڑکی سے آسمان کو دیکھنے لگا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ کافی کا گھونٹ لینے سے قبل کپ میں جھانکا۔ نوفل نے مڑ کر باپ کو دروازے کی راہداری میں کھڑے دیکھا اور پھر واپس سامان پیک کرنے لگا۔ جہنم میں؟ کیوں؟ لہجے میں ایک سرد سا تاثر تھا۔ وہ پہلے کب ایسے بات کرتا تھا؟ وہ تو بہت نرم خو انسان تھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اکیلے جاؤ گے یا مجھے بھی ساتھ گھسیٹنے کا ارادہ ہے؟ جو مسکراہٹ لالا رخ سے بات کرتے وقت موجود تھی وہ اب نوفل سے بات کرتے وقت غائب تھی۔ اب چہرے پر محبت، نرمی اور خلوص جھلک رہا تھا۔ میں نے تو آپ کو کبھی نہیں گھسیٹا بابا۔ آپ ہی نے مجھے کبھی خود سے الگ نہیں کیا۔ خشک سرد انداز۔ تو تم الگ ہونا چاہتے ہو مجھ سے؟ نہ جانے انداز میں کیا تھا۔ نوفل کے ہاتھ تھم گئے۔ وہ گھوما۔ جہانگیر سر سے پاؤں تک نوفل کو دیکھ رہے تھے۔ خوبصورت سبح پیشانی، سلکی بال، سفید شرٹ کے مڑے آستینوں سے برہنہ مضبوط کلائی پہ بندھی قیمتی گھڑی، وہ سب مل کر نوفل کی شخصیت کو چار چاند لگاتے تھے۔ مگر اس سب میں ایک چیز کچھ اور تھی جو خدا نے نوفل کو تحفے میں دی تھی۔ اس کا حکومت کرنے والا انداز، اس کی ڈومیننٹ پرسنالٹی، سب کچھ تسخیر کر لینے والا انداز۔ یہ سب ایسی چیزیں تھیں جو جہانگیر جیسے شخص کو بیٹے کے سامنے کمزور بنا دیتی تھیں۔ تلخ جواب ہے بابا، نہ پوچھیں، بس یہ جان لے کہ چاہوں بھی تو بھی نہیں جا سکتا۔ مختصر جواب دے کر واپس سامان پیک کرنے لگا۔ کتنے دن کے لیے جا رہے ہو؟ آنکھوں میں اداسی سی دھر آئی۔ بیٹا اپنے باپ سے چڑھتا تھا۔ یہ اس دنیا کی سب سے بڑی تکلیف تھی جو جہانگیر ملک کو ملی تھی۔ تب تک کے لیے جب تک میں اسے بھول نہیں جاتا، مصروف انداز میں کہا۔ تم اسے بھول جانے پہ راضی ہو؟ باپ کے سوال پہ اس کے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ اب جہانگیر ملک کی آنکھوں میں اداسی کی بجائے چمک تھی۔ نوفل چند پل انہیں دیکھتا رہ گیا۔ تو کیا میرے پاس کوئی آپشن ہے؟ ہاں ہے تو صحیح، کہنے کے ساتھ ہی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور نوفل نے دیکھا اس کا باپ اسے دروازے کے پار جنت دکھا رہا تھا۔ ایک ایسی جگہ جہاں سب خوش رہیں گے، جہاں کوئی غم اور کسی کو بھی کھونے کا خوف نہ ہوگا۔ اس کا باپ اسے ایک حسین خواب دکھا رہا تھا۔ نوفل مسمرائز ہونے لگا۔ آج ان کا کالج میں آخری دن تھا۔ کل کالج میں تقریب تھی اور پھر امتحانات شروع ہو جانے تھے، اور پھر تو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملنی تھی۔ تو محترمہ کل آپ آ رہی ہیں یا نہیں؟ چپس کھاتے عریشہ نے کشمالہ سے پوچھا تو اردو کا مضمون یاد کرنے کے بعد لکھتے کشمالہ نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ نہیں، میں نہیں آ رہی، تمہیں پتہ تو ہے اب تو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے، صاف جواب دے کر واپس لکھنے لگی۔ یار پلیز آ جاؤ نا، میں بور ہو جاؤں گی۔ نہیں یار، بھائی کو شہر سے باہر جانا ہے اور آنا ممکن ایسے بھی نہیں ہے، سو سوری۔ ہاں یہ تو مسئلہ ہے، ارسلان پھپھو کے ساتھ شاید راولپنڈی جا رہا ہے، اور تراب بھائی کو بھی آج کل کیا مسئلہ ہے پتہ نہیں، ابھی کچھ ہی دن پہلے کسی سے جھگڑا کر کے آ گئے۔ امی اور ابو ان کی وجہ سے کافی پریشان ہیں، ان سے کوئی کام کرنے کو بولو تو پھاڑ کھانے کو پڑتے ہیں۔ میں نے کل کہا کہ کشمالہ سے اس کی پریکٹیکل نوٹ بک لا دے تو یوں اچھلے جیسے پاؤں پہ سانپ چڑھ گیا ہو، ورنہ میں ہی تمہیں پک کر لیتی۔ چپس کھاتے وہ بتا رہی تھی۔ مصروف سی کشمالہ نے بس لمحے بھر کو سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکراہٹ پھینکی۔ سنو، تم تو اب پارٹی پہ آ نہیں رہی، تو پلیز مجھے ساتھ
میرے ساتھ شاپنگ پہ ہی چل لو، مجھے کچھ چیزیں لینی ہے۔ کشمالہ رجسٹر بیگ میں رکھتے سوچ میں پڑ گئی۔ لیکن میں نے تو کسی کو گھر پہ بتایا ہی نہیں۔ لو، اس کا تو مسئلہ ہی نہیں، میرے فون سے بھائی کو کال کر لو۔ اس نے چٹکی بجا کر مسئلے کا حل بتا دیا۔ اور کہاں ہے آپ کا وہ قیمتی فون؟ کشمالہ نے اس کے فون پہ طنز کیا تو عریشہ نے یونیفارم کی جیب سے فون نکالتے اس سے ملامتی نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ جو تم نے قیمتی فون کہا ہے نا، اسے میں اپنی فون کی تعریف سمجھوں گی۔ اور ہاں، زیادہ لمبی بات مت کرنا، میرے فون میں اتنا بیلنس نہیں ہے۔ کال ملا کر اس نے فون کشمالہ کی طرف بڑھا دیا۔ کنجوس! نہیں یار، کنجوسی کی بات نہیں ہے، مجھے ارسلان سے بات کرنی ہے، اس کے گھر پہ آج کل کوئی مسئلہ چل رہا ہے شاید، وہ بول رہی تھی جب کشمالہ نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ دوسری طرف کال اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم بھیا، مخصوص انداز تھا بات منوانے کا۔ جی فرمائیے محترمہ، وہ مسکرایا۔ وہ بھیا کل ہمارے کالج میں فنکشن ہے اور عریشہ کو مارکیٹ سے کچھ چیزیں لینے مارکیٹ تک جانا ہے، وہ کبھی اکیلی نہیں گئی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں چلی جائیں۔ بات کرنے کے بعد معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپائی جیسے وہ دیکھ رہا ہو، ویسے وہ بغیر دیکھے بھی جانتا تھا۔ عریشہ ہنس دی۔ ڈرامے باز! وہ کبھی اکیلی نہیں گئی تو تم کون سا روز جاتی ہو؟ جی لیکن میں پیدل آتی جاتی ہوں نا، تو مجھے سب جگہوں کا پتہ ہے۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، لڑکی خیال سے جانا، تاکید ہوئی۔ سمجھ گئی بھائی، شکریہ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ گہری مسکراہٹ کے ساتھ کشمالہ نے الوداعی کلمات ادا کیے اور فون واپس عریشہ کو تھما دیا، اور پھر اگلے ہی لمحے دونوں کی ہنسی سارے جگ میں گونج گئی۔ چھٹی کے وقت دونوں ساتھ ہی گیٹ سے نکلی تھی اور ہمیشہ کی طرح باہر کھڑے اکراش بن ہاد نے قدرے تعجب سے کشمالہ کے ساتھ اس چھوٹے بالوں والی لڑکی کو دیکھا تھا۔ یہ تو دیکھی ہوئی لگ رہی ہے، اس نے سوچا تھا۔ سنو، تم چیزیں بحث کر کے لیتی ہو؟ کیا مطلب؟ عریشہ کی بات کشمالہ کے سر سے گزر گئی تھی۔ عریشہ نے کشمالہ کے کندھے پہ چٹکی کاٹی۔ جاہل آنٹی، میں پوچھ رہی ہوں کہ شاپنگ کرتی ہو تو کیا چیزوں کی قیمت کم کرواتی ہو؟ عریشہ کی بدلحاظی پہ کشمالہ نے غصے سے عریشہ کو دیکھا۔ جاہل میں نہیں تم ہو، اور محترمہ، فکس پرائز ہوتی ہے۔ ہاں، کہتے تو سب یہی ہے، اسے جیسے پرواہ نہ تھی۔ ویسے تم نے لینا کیا ہے؟ چلتے چلتے کشمالہ کو اب تک کا سب سے اہم سوال یاد آیا۔ ایک جوتا، کاسمیٹکس کی کچھ چیزیں اور کچھ میچنگ جویلری، بڑے مزے سے جواب دیا۔ بس؟ کشمالہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ ہاں تو تمہیں کیا لگتا ہے اپنے جہیز کی چیزیں لینے جا رہی ہوں؟ ایسی بکواس سن لو جتنی سننی ہے۔ ہاں تو جو میری خواہش ہے وہی کہوں گی نا، اب تمہیں بکواس لگتی ہے تو کیا کروں؟ ویسے بھی تمہاری طرح اب میں ہر وقت محمد بن قاسم اور پانی پت کی جنگوں کی بات تو نہیں کر سکتی نا۔ سڑک کنارے چلتے عریشہ نے خوب صاف گوئی دکھائی تھی، کشمالہ کے ماتھے پہ بل ابھرے تھے۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ باتوں کے دوران دونوں کب مین مارکیٹ پہنچی انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ اکراش نے بے بسی سے دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ مارکیٹ میں پہنچ کر انہیں ایک جوتوں کا سٹور نظر آیا تو دونوں فوراً لپکی۔ اکراش بن ہاد کو بھی ظاہر ہے اب وہیں جانا تھا۔ جا بجا خوبصورت اور نفیس سینڈلز دیکھ کر دونوں اتنی خوش ہوئی تھی کہ خالی سٹور میں موجود ملازم کی نظروں کو دیکھ نہ سکی۔ سٹول پہ بیٹھتے عریشہ نے پاؤں سینڈلز سے آزاد کیے۔ کون سا منگوائے؟ ساتھ بیٹھی کشمالہ سے پوچھا، جس کی نظر سٹور میں داخل ہوتے ہی سرخ پینسل ہیل پہ جا ٹکی تھی اور وہاں سے ہل ہی نہیں رہی تھی۔ عریشہ کی پکار پہ اس نے سیاہ جوتے کی طرف اشارہ کر دیا۔ بھائی پلیز وہ بلیک سینڈلز دکھائیں۔ لڑکا کولہوں پر ہاتھ رکھے نچلے ہونٹ کو دانت سے دبائے کشمالہ کو بغیر دیکھ رہا تھا۔ سفید گال دھوپ سے سرخ ہو چکے تھے اور ماتھے سے شہد رنگ جب عریشہ کی پکار پہ جوتے کی طرف بڑھا۔ میم، آپ کے پاؤں بہت خوبصورت ہے، آپ نہیں دیکھیں گی؟ دونوں جوتوں کی طرف متوجہ تھی جب لڑکے کی بات پہ دونوں نے اسے دیکھا۔ ابھی جو کہا ہے وہ کرے۔ عریشہ کو اس کی آنکھیں ایک آنکھ نہ بھائی تھی، فوراً ہتے سے اکھڑی۔ جی میم، کہہ کر اس نے مسکراتے جوتے کو شیلف سے اتارا اور لا کر عریشہ کے پاؤں کے پاس رکھ دیا۔ مجھے وہ سرخ ہیلز دکھا دے پلیز، مری سی آواز میں ہتھیلیاں مسلتے کشمالہ نے گھورتے سیلز بوائے سے کہا تھا۔ وہ سیٹی بجاتا سر ہلاتا فوراً سرخ جوتا لے آیا تھا۔ اکراش اسٹور کے باہر کھڑا بظاہر فون پہ مصروف تھا مگر نگاہیں اندر ہی کی جانب تھیں۔ تم سرخ ہیلز ہی جہاں جاتی ہو دیکھتی ہو، اتنا لال رنگ کیوں پسند ہے تمہیں؟ وہ جھک کر پاؤں میں جوتا پہن رہی تھی جب عریشہ کے پکارنے پہ جھکے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب سیلز بوائے نے جیب سے فون نکالتے کشمالہ کی 3 پکچرز لی تھی۔
اکراش کو لگا کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں پکڑ کر بھیج ڈالا ہو، کوئی اس کے سامنے اس کی کشمالہ کی تصویریں لے رہا تھا۔ یہ بات اس کے لیے جیسے موت جیسی تکلیف لائی تھی۔ وہ براڈ مائنڈڈ تھا، ایسی باتوں کو برا نہیں جانتا تھا، لیکن باقیوں کے لیے، کشمالہ کے لیے تو اس کا معیار ہی کچھ اور تھا۔ اس کے لیے اپنے علاوہ اس نے کسی اور کو سوچا ہی کب تھا؟ وہ تیزی سے اسٹور کا دروازہ ڈھکیلتا اندر کی طرف لپکا، اور اس سے قبل کہ لڑکا فون واپس جیب میں ڈالتا اس نے اس کے ہاتھ سے فون جھپٹ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لڑکا ایک دم سے بدحواس ہوا تھا۔ عریشہ اور کشمالہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بدتمیزی تو میں تمہیں اچھے سے سمجھاتا ہوں، تم مجھے بس ایک سیکنڈ دو۔ پکچرز ڈیلیٹ کر کے ہسٹری اڑا کر اس نے فون کو اٹھا کر فرش پہ مارا اور پھر جوتے سے اس کی اسکرین اور بیک کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا۔ کشمالہ نے سہم کر عریشہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے ایک دم سے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ تم نے میرا… لڑکا ہاتھ سر پہ مارتا دہائی دینے کو تھا کہ اکراش بن ہاتھ نے فون کو وہیں چھوڑ دے لڑکے کو کالر سے پکڑا اور گھسیٹتا پیچھے جوتوں کے شیلف سے لگا دیا۔ اس کی قمیض کا گریبان اکراش کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اس کو شیلف سے لگاتے ساتھ ہی بائیں ہاتھ سے اس پہ مکوں اور ٹھوکروں کی برسات کر دی تھی، جبکہ عریشہ اور کشمالہ نے اپنی چیخیں روکنے کو منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی ان کی پکچرز لینے کی؟ اس کو گھسیٹ کر فرش پر لٹا کر اس نے اوپر بیٹھتے اس کو اور تیزی سے مارنا شروع کیا تو لڑکے نے بچتے بچاتے بھی ہاتھ آئی ہیل کو اکراش کی ناک پہ دے مارا۔ ناک جو بمشکل کچھ ہی دن قبل ٹھیک ہوئی تھی اب پھر سے اس سے لہو بہنے لگا۔ کشمالہ کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر اس کی چادر میں گرتے جا رہے تھے۔ اس نے فوراً چہرہ عریشہ کے کندھے میں چھپا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اسٹور کا مینیجر جو کہ شاید اوپر سے آ رہا تھا حیران سا کھڑا اپنے اسٹور کی اجڑی حالت کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکے نے جیسے ہی اکراش کی ناک میں جوتے کی ہیل ماری اکراش درد سے بلبلایا۔ تبھی لڑکے نے اسے پیچھے ڈھکیلا اور اسے فرش پر گراتے اس کے سر پہ مکوں کی برسات کر دی۔ ارے آپ منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ روکتے کیوں نہیں انہیں؟ مینیجر حیرت سے سارے منظر کو خاموش کھڑا دیکھ رہا تھا۔ عریشہ کے چیخنے پر فوراً دونوں کی طرف بھاگا۔ کشمالہ نے روتے ہوئے اکراش کو دیکھا جس کا سانس دوکھنی کی مانند چل رہا تھا اور شرٹ کا گریبان پھٹ چکا تھا، جا بجا خون کے دھبے پڑ چکے تھے۔ اس سے برداشت نہ ہوا تو وہیں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گئی۔ مینیجر نے لڑکے کو ہٹایا ہی تھا کہ اکراش نے اسے واپس پکڑ لیا۔ یہ لڑائی تب ختم ہوگی جب تم مرو گے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی لڑکیوں کی پکچرز لینے کی؟ میں تمہیں مار کے ہی دم لوں گا۔ اس کو پھر سے شیلف سے لگاتے اس نے اس کا گلا دبانا چاہا تھا۔ مینیجر فوراً بیچ میں آ گیا۔ دیکھیے مجھے بتائیں، یوں نہ کرے، وہ مر جائے گا۔ آپ پہلے ہی میرے اسٹور کو خراب کر چکے ہیں، وہ بے بس انسان اس دیو کے سامنے لاچاری سے کہتے مسلسل لڑکے کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اکراش کی سیاہ آنکھوں میں جیسے آج سرخی دوڑتی، ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا لے جانے کے لیے بے تاب تھی۔ کشمالہ کے مزید اونچی آواز میں رونے پر اکراش کو کسی کھائی سے اس کی مدد طلب سسکی نمودار ہوئی تھی۔ اس کا دل کانچ کے ٹکڑوں سے زخمی ہوا تھا۔ وہ فوراً اس لڑکے سے دور ہٹ گیا۔ وہ مارتے جیسے بھول گیا تھا کہ وہ پیچھے کھڑی ہے۔ اب کشمالہ کی سسکیوں کی آواز پہ اکراش کو ہوش آیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کتنی ڈرپوک ہے۔ غصہ اپنی جگہ سے ایسے بھاگا جیسے آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ عریشہ تو بس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے قریب دو زانو ہوتے اس نے اسے مخاطب کیا تو عریشہ نے حیران اور پھٹی آنکھوں سے لڑکے کی بے تکلفی کو دیکھا تھا۔ تو یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ وہ یہی سوچ پائی تھی۔ مینیجر نے لڑکے کو وہیں فرش پہ لٹاتے اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے اور پھر اسے پانی پلانے لگا۔ میرے خیال میں ہمیں اسٹور سے باہر جا کے بات کرنی چاہیے۔ اس نے جھک کر کشمالہ کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، گھر چلو۔ رونے کی شدت اور خوف سے اس سے بولا نہ جا رہا تھا۔ اکراش نے گہرا سانس لیا۔ اس لڑکی کا میرے ساتھ گزارا کیسے ہوگا؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ کب تک روتی رہو گی؟ اسٹول پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ جب اکراش نے بے بسی سے اس کے سامنے دو زانو بیٹھے پوچھا، کشمالہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم جہنم میں بھی ہو تو بھی فوراً آؤ۔ میں نہیں جانتی،
ایڈریس میں نے سینڈ کر دیا ہے۔ فوراً کان سے لگائے اس نے ارسلان کو حکم سنایا اور پھر کال کاٹتے کشمالہ کو دیکھا، جس کی رو رو کر آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور ہونٹ چبا چبا کر اس نے ان کو زخمی کر لیا تھا۔ عریشہ نے پیچھے بے بس کھڑے اکراش کو دیکھا اور پھر کچھ سوچتے کشمالہ کا ہاتھ پکڑے اس کی طرف بڑھی۔ آپ کا بہت شکریہ مدد کے لیے، اب آپ جائیں، میں نے اپنے گھر والوں کو کال کر دی ہے، وہ بس آنے والے ہیں۔ کشمالہ عریشہ کے کندھے کے پیچھے تھی اور اس نے ہاتھ چھڑا کر اس کی قمیض کو پشت سے پکڑ رکھا تھا، نظر جھکی ہوئی تھی۔ کشمالہ میرے سامنے آؤ، آئندہ چھپنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے جیسے عریشہ کی بات سنی ہی نہیں۔ عریشہ تو اس کا نام لینے کا انداز دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے مڑ کر تعجب سے کشمالہ کو اور پھر اکراش کو دیکھا۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ تو آپ کو کیا لگا میں فضول میں ہی ہر کسی سے جھگڑتا پھرتا ہوں؟ وہ جیسے برا مان گیا تھا۔ کشمالہ کو اپنی جگہ سے ٹس سے مسئلہ ہوتا دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل ابھر آئے تھے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ مزید یہاں توڑ پھوڑ نہ ہو تو شرافت سے سامنے آ کر کھڑی ہو جاؤ اور مجھ سے بات کرو۔ دیکھیں، آپ اگر میری دوست کو جانتے بھی ہیں تو بھی میں آپ کو اس سے اسٹور میں بات کرنے کی اجازت بالکل نہیں دوں گی۔ وہ ڈری ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ عریشہ اکراش کے لب و لہجے پہ بھڑک اٹھی تھی۔ اکراش نے ایبرو اٹھائے، ماتھے سے خون نکلتا سیاہ بالوں کو چپکا ہوا تھا اور ناک سرخ تھی جس سے بہتا خون وہ بار بار ٹشو سے صاف کر رہا تھا۔ سامنے سے سرمئی ڈریس شرٹ کے بٹن ٹوٹ چکے تھے اور جنہیں بند کرنے میں وہ ناکام رہا تھا۔ میں آپ سے اجازت مانگ بھی نہیں رہا۔ اسے رائی برابر بھی پرواہ نہیں تھی کہ عریشہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے بازو سے عریشہ کو سامنے سے ہٹایا اور کشمالہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ عریشہ کا مارے غصے سے اور بے بسی سے منہ کھل چکا تھا۔ اگر تم اتنا ڈرتی ہو تو اکیلی باہر نکلی ہی کیوں؟ تمہیں نہیں پتا حالات کتنے خراب ہیں؟ اور وہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اتنا غیر ذمہ دار کیسے ہو گیا وہ، کہ ایک لڑکی کو اکیلے مارکیٹ بھیج دیا۔ دیکھیں، آپ پھپھو بننے کی کوشش مت کریں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ہماری مدد کی، اب آپ میری دوست کو مت ڈرائیں۔ اس نے فوراً اسے ہاتھ سے پکڑ کر کشمالہ کو سامنے سے ہٹایا اور خود اکراش کے سامنے آ گئی۔ اکراش نے بمشکل جبڑے بھیج کر اپنا غصہ روکا تھا۔ مس، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں کشمالہ سے بات کر رہا ہوں؟ اور کشمالہ، تم بولنا کب سیکھو گی؟ مجھے بتاؤ، تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ آپ کا شکریہ، اب آپ جائیں۔ اس نے اتنی مدھم آواز میں کہا تھا کہ وہ بمشکل ہی سن پایا۔ مجھے شکریہ نہیں چاہیے، مجھے اس غیر ذمہ داری پہ جواب چاہیے۔ اور جب وہ تم پہ تبصرہ کر رہا تھا، تم نے اس کا منہ کیوں نہیں توڑا؟ تھپڑ کیوں نہیں مارا اسے؟ اس کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، آپ جائیں۔ رکے آنسو ایک بار پھر سے بہنے لگے۔ اکراش نے شدید غصے میں پاس پڑے اسٹول کو پوری قوت سے پاؤں مارا۔ کشمالہ اور عریشہ نے ڈر کر کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میں یہاں یہ سب سننے کے لیے نہیں کھڑا ہوں۔ مینیجر! کمرے میں لڑکے کی مرہم پٹی کرواتا مینیجر بھاگ کر اکراش کی دہاڑ پہ باہر آیا تھا۔ وہ بیچارہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ انہیں باتھ روم کا راستہ بتاؤ، جاؤ جا کے منہ دھو کے آؤ، اور خبردار جو اب اگر تم روئی۔ غصے سے اس نے مزید کہا تو کشمالہ کی ہچکی بن گئی۔ اس نے غصے سے بالوں کو مٹھی میں بھیج لیا۔ اپنی دوست کو باتھ روم میں لے کے جاؤ اور اس کا منہ دھلواؤ۔ میں اب اسے روتا نہ دیکھوں، ورنہ شاید وہ لڑکا میرے ہاتھوں سے نہ بچے۔ ایک تو آپ کو غصہ پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے۔ وہ فوراً کشمالہ کی طرف بڑھی اور اسے بازو سے پکڑ کر ساتھ لگاتے اسٹور کی بیک میں بنے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اکراش نے ہاتھ باندھے کھڑے مینیجر کو دیکھا اور پھر قدم بائیں جانب صوفے کی طرف بڑھا دیے۔ جیب سے رومال نکالتے اس نے مینیجر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب میں نے اس لڑکے کو یہاں یا کہیں اور کام کرتے دیکھا تو میں تمہیں تمہارے گھر میں آ کر ماروں گا۔ لکھ لو یہ، اور خبردار جو آئندہ تم نے کسی بھی ایسے کیریکٹر لیس بندے کو رکھا، پیسے تمہیں مل جائیں گے۔ اپنا اسٹور ٹھیک کروا لینا۔ وہی سب بول رہا تھا۔ ہاتھ باندھے کھڑا بوڑھا مینیجر بس سن رہا تھا۔ اکراش نے گہرا سانس لے کر سر صوفے کی پشت سے ٹکا لیا۔ ارسلان نے گاڑی روک کر اسٹور کا نام اور پھر موبائل پہ موجود ایڈریس کو دیکھا اور پھر گاڑی سے نکل کر قدم اسٹور کی جانب بڑھا دیے، لیکن اندر جاتے ہی جیسے اسے شوق لگا۔ بے تحاشا توڑ پھوڑ، جا بجا بکھرے جوتے اور فرش پہ خون کے دھبے۔ ارسلان کا رنگ لمحوں میں اڑا تھا۔ اس نے تیزی سے مزید اندر کی جانب قدم بڑھا دیے تو اسے اکراش صوفے کی پشت سے سر گرائے نظر آیا۔ تو جہاں جاتا ہے اپنے ہونے کے نشانات ضرور چھوڑ کر جاتا ہے، تو یہ فساد برپا کرنا کب چھوڑے گا؟
اس کی آواز پر اکراش نے سر اٹھا کر تعجب سے اسے دیکھا۔ مینیجر فوراً ہٹ گیا۔ ارسلان صوفے پہ اس کے سامنے جا بیٹھا۔ وہ بغور اس کا حلیہ دیکھ رہا تھا۔ کس سے لڑائی کی؟ کہاں ہے؟ زندہ بھی ہے یا مر گیا؟ عریشہ کو ڈھونڈتے اس نے فون نکالتے اکراش سے پوچھا تو اکراش جو کہ خاموشی سے درد پیتا اسے دیکھ رہا تھا دانت پیس کر رہ گیا۔ فوراً مینیجر کو بھیجا۔ تو ہر اس جگہ کیسے پہنچ جاتا ہے جہاں میں ہوں؟ تجھے کہیں سچے خواب تو نہیں آتے؟ وہ واضح طنز کر رہا تھا۔ یار وہ عریشہ نے میسج کیا تھا، میں تو اسے پک کرنے آیا تھا۔ اس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے نمبر ملاتے بتایا اور فون کان سے لگا لیا۔ کہاں ہو یار؟ میں اسٹور میں ہوں۔ تم آ بھی گئے؟ اچھا میں آ رہی ہوں۔ کشمالہ کا منہ دھلوا کر ٹیشو سے صاف کرواتے اس نے کہا اور پھر فون بیگ میں رکھ کر کشمالہ کو دیکھا۔ وہ اب بھی وقفے سے رو رہی تھی۔ ارسلان آ گیا ہے مالا، اب بس کرو۔ اور کتنا رونا ہے تم نے؟ سر کی چادر اس نے درست کی تھی۔ کشمالہ نے سر اس بات میں ہلا کر ہتھیلی سے آنسو رگڑے۔ اس کی شہد رنگ بال ماتھے سے چپکے تھے اور شہد رنگ پلکوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے جیسے پھولوں کی پتیوں پر سے شبنم کے قطرے ہوں۔ میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گی، تم جاؤ۔ اس کے کہنے پہ عریشہ نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ فضول باتیں مت کرو، کوئی تمہیں کھا نہیں جائے گا، چپ کر کے چلو میرے ساتھ۔ اسے پکڑ کر زبردستی باتھ روم سے باہر نکالتے اس نے کہا۔ کشمالہ نے بے بسی سے اسے اس چھوٹے بالوں والی اپنی دوست کو دیکھا تھا جس کے سامنے وہ اکثر بے بس ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تم ایسے نفسیاتی بندے کو جانتی کیسے ہو؟ عجیب ہی کوئی نمونہ ہے۔ عریشہ کا تبصرہ برملا تھا۔ کشمالہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ کیسے ملا تھا؟ آپ ابھی تک گئے نہیں؟ ارسلان اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جب عریشہ کی بات پہ گھوما۔ تم اسے جانتی ہو؟ وہ حیران نظر آیا۔ میں آپ کے حکم کا پابند نہیں ہوں۔ پیچھے سر جھکائے آتی کشمالہ کو دیکھتے اکراش نے عریشہ کو ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے بولتے ایک دم سے سمجھتے اس نے غصے سے اکراش کو دیکھا، لیکن اس سے قبل کہ اکراش گھورنے کی وجہ پوچھتا اس نے اس کی ناک پہ رکھ کر مکہ مارا۔ اکراش درد سے بلبلا کر رہ گیا۔ باقی دو نے بھی حیران ہوتے ایک دم سے ارسلان کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ ناک پہ ہاتھ رکھتے اس نے ارسلان کو گردن سے پکڑا تھا۔ تو چھیڑ رہا تھا میری منگیتر کو؟ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اسے بالوں سے پکڑنا چاہا تو عریشہ نے غصے سے ارسلان کو کندھے سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ جاہل، وہ ہماری مدد کر رہا تھا، چھیڑ نہیں رہا تھا، اور دیکھو تم نے بیچارے کا کیا حال کر دیا۔ عریشہ کو ارسلان کی بے وقوفی پہ غصہ آیا تھا جبکہ پیچھے کھڑی عجیب سی ہوتی صورتحال پہ کشمالہ ہنسی روکتے بے حال ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے گال سرخ پڑ چکے تھے۔ اکراش نے اسے مسکراتے دیکھا تو فوراً نرم پڑ گیا۔ یار بندہ کچھ کرنے سے پہلے پوچھ ہی لیتا ہے، وہ صرف اتنا کہہ پایا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا ارسلان کا ہاتھ توڑ دے۔ عریشہ کو اکراش پہ ترس آ رہا تھا جو اب خوشمگین نگاہوں سے ارسلان کو دیکھ رہا تھا۔ ارسلان نے مسکراہٹ دباتے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سوری، وہ اصل میں مجھے غصہ آ گیا تھا، اپنی بے وقوفی پہ وہ بالکل شرمندہ نہیں تھا۔ عریشہ نے سر جھٹکا تو جبکہ کشمالہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ کوئی اس کی ہنسی نہ دیکھ لے، اور اس چکر میں شدید سرخ پڑ چکی تھی۔ اکراش فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بھابھی پلیز واپس کشمالہ کو باتھ روم میں لے جائے اور 10 منٹ کے بعد آئیے گا۔ کشمالہ کو دیکھتے وہ ارسلان اور کشمالہ کے درمیان کھڑا تھا۔ عریشہ اور کشمالہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اب پوزیسو اکراش بنہاد کی ٹچی موڈ آن ہو چکا تھا، لیکن ارسلان سمجھتا تھا۔ اس نے عریشہ کے پیچھے کھڑی لڑکی کو جان بوجھ کے بغور نہیں دیکھا تھا۔ ماضی میں ایسی صورتحال میں اکراش کیا کرتا تھا اس کو یاد تھا، اس لیے وہ اس بار عریشہ کے سامنے کسی صورت مار نہیں کہنا چاہتا تھا، نظریں جھکائے ہی رکھا تھا۔ لیکن ابھی عریشہ نے کہنا چاہا مگر اکراش نے بات کاٹ دی۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرے۔ وہ نظر ہلائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ عریشہ نے بے بسی سے ارسلان کو دیکھا۔ اس نے مسکراہٹ روکتے سر اس بات میں ہلا دیا۔ جاؤ 10 منٹ تک آ جانا، میں ذرا بات کر لوں۔ وہ جانتا تھا وہ انہیں کیوں بھیج رہا تھا۔ کشمالہ نے اس کی نظروں سے خائف ہوتے فوراً چہرہ موڑ لیا جبکہ اکراش بنہاد نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ کوئی اتنا اچھا کیسے لگ سکتا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ فائنلی مل لیا تیری کوئن سے، اس کے پاس بیٹھتے اس نے کندھے کو تھپکتے کہا تو اکراش نے مسکراتے سر اس بات میں ہلایا۔ کوئن تو خیر وہ ہے، اور وہ جیسے ارسلان کی بات سے محفوظ ہوا تھا۔
اچھا، اب باقی باتیں بعد میں، پہلے چل ڈاکٹر کے پاس چلیں، دیکھ کیا حال ہو گیا ہے تیرا۔ اس کے چہرے کو اب اس نے پریشانی سے دائیں بائیں کر کے دیکھتے کہا تو اکراش نے اسے گھورا۔ میں ٹھیک تھا، لیکن تیرے مکے سے میرا یہ حال ہوا ہے۔ میری کوئن کے سامنے تو نے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ منہ تو ویسے بھی دکھانے کے قابل نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں یہ منہ اٹھائے پھر رہا ہے۔ چل اٹھ، تجھے ہاسپٹل لے کے جاؤں۔ وہ کھڑا ہوا تو اکراش بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے درد دیتے ہو پھر مرہم رکھتے ہو، ظالم، یہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ لگتا ہے طبیعت ابھی تک صاف نہیں ہوئی تیری۔ ارسلان کے طنز پہ اکراش ہنس دیا۔ میں خود چلا جاؤں گا، تو پلیز اسے گھر احتیاط سے چھوڑ دے۔ ہاں وہ تو میں کر ہی دوں گا، لیکن تیری کار بائک کہاں ہے؟ اس نے دروازے کے پار سے دیکھنا چاہا تو اکراش نے سمت کی جانب اشارہ کر دیا۔ بائک پہ ہوں۔ چل ٹھیک ہے، پھر تو جا، میں انہیں چھوڑ دوں گا، لیکن ڈاکٹر سے توڑ پھوڑ کے علاج کی کوئی دوائی پکڑ لینا۔ تیرے دماغ کا خلل صرف ہم برداشت کر سکتے ہیں، کوئی باہر والا دل گردے والا ہوا نا تو بیٹے تیری یہ ٹوٹی پھوٹی ناک اس نے مزید توڑ دینی ہے۔ ارسلان نے واضح اس کی ناک کا مذاق بنایا تھا۔ اکراش نے ہاتھ جھٹک کر اس کی بات رد کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ عریشہ نے بیل بجاتے اس کا کندھا تھپکا تو ارسلان کو گاڑی سے جھانکتے دیکھ کر اس نے فوراً عریشہ کو بھیج دیا۔ عریشہ مسکراتی واپس دروازہ کھولتی بیٹھی تو ان کی گاڑی گزر گئی۔ کشمالہ کو وہ دونوں ساتھ میں بہت ہی اچھے لگ رہے تھے کہ وہ سب کچھ بھول کر لمحے بھر کو محض گاڑی کو ہی دیکھتی رہ گئی۔ بے بس ہے تیرے عشق میں اتنا، ترس جاتے ہیں گفتگو کے لیے۔ وہ جاتی کار کو دیکھ رہی تھی جب کسی کے برملا شعر پڑھنے پر اس نے ڈرتے آواز کی سمت میں دیکھا۔ کشمالہ کا خوف سے جیسے رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ محلے کا سب سے آوارہ لڑکا اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کہاں سے آتے ہو؟ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے خباثت سے مسکراتے پوچھا تو کشمالہ مزید گیٹ کے قریب ہو گئی اور بیل کو بار بار بجانے لگی۔ سحر ممانی نے بے بسی سے کھڑکی میں نظر آتے گیٹ کو دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑے کفگیر کو رکھتے باہر نکل گئی۔ ارے بھائی صبر کر، آ رہی ہوں، بڑبڑاتے قدم گیٹ کی جانب بڑھائے تھے۔ ارے اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ بتاؤ تو بھلا، ہم آپ کو کھا تو نہیں جائیں گے؟ لڑکا مسلسل کچھ فاصلے پہ کھڑا کہہ رہا تھا اور گھر کی بیل بجاتے کشمالہ کے خاموش آنسو نکل کر اس کے پاؤں کے انگوٹھوں کو بھگا رہے تھے اور اس کا دل اس وقت خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ ایک ہی دن میں اتنے حادثات وہ کمزور لڑکی کہاں برداشت کر سکتی تھی؟ دل سکون چاہتا تھا جو اب تمہارے بغیر میسر نہیں۔ اس نے خباثت سے مسکراتے دل کی جگہ پہ ہاتھ رکھتے کہا تو کشمالہ نے سسکی روکنے کو چہرہ منہ کے ہاتھ کے پاس رکھ لیا۔ سحر ممانی کے ہاتھ جیسے تھم سے گئے تھے، ان کا سارا وجود رک سا گیا تھا۔ کشمالہ نے روتے ہوئے پھر سے بیل بجائی۔ ممانی، نانی جان، گیٹ کھولے۔ وہ بے بسی سے اس لڑکے کی نظروں کو اپنے آر پار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ممانی نے تیزی سے گیٹ کا لاک کھولا تو کشمالہ انہیں سامنے سے ہٹاتی تیزی سے اندر داخل ہوئی، جبکہ سامنے ممانی کو کھڑا دیکھ کر لڑکا اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ یوں ہو گیا جیسے محض راہگیر ہو۔ انہوں نے خاموشی سے لڑکے کی پشت کو دیکھا تھا۔ گھر میں آتے ہی اس نے بیگ لاؤنج میں رکھتے تیزی سے کچن میں جاتے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور پھر گلاس کیبن سے نکالتے وہیں پانی بھر کر کھڑے کھڑے پینے لگی۔ آج کالج میں آخری دن تھا اور شاید سارے سال کا سب سے برا دن تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔